السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ڈاکٹر شہناز اور آج ہم بات کریں گے نیچرلزم ان ایجوکیشن۔ نیچرلزم کیا ہے، اس کے مین کنٹریبیوٹرز کون تھے اور یہ ایجوکیشن میں کیا رول پلے کرتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ اس کے مین کنٹریبیوٹرز کیا ہیں تو اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے تھیلس آف میلٹس، جو 7th سینچری BC میں موجود تھے اور جن کو فادر آف ویسٹرن فلسفی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے نیچر کے اندر سبسٹینس کو معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد گریک تھنکرز ہیں جس میں لوسیپس اینڈ ڈیموکریٹس جو 5th سینچری BC کے اندر موجود تھے۔ اگر ہم ایپیکیورس کی بات کریں جو 4th سینچری BC کے اندر موجود تھے، اس کے بعد لوسیکورس کا نام آتا ہے جو 1st سینچری BC کے اندر موجود تھے۔ ان تمام لوگوں نے ایٹم معلوم کرنے کی کوشش کی، ایٹم پر کام کیا اور ایگزسٹنس کو معلوم کرنے کی کوشش کی کہ نیچر سے ہماری ایگزسٹنس کیسے تعلق رکھتی ہے اور نیچر کیسے کام کر رہی ہے۔ یہ تو قدیم دور کی بات تھی۔ اگر ہم جدید فلاسفرز یا سوشل ریفارمرز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا نام 16th سینچری کے اندر تھامس ہابس کا آتا ہے۔ اس کے بعد 18th سینچری میں جین جاک روسو ہیں اور ہربرٹ اسپینسر جنہوں نے 19th سینچری میں نیچرلزم پہ بہت زیادہ کام کیا۔ ان تمام لوگوں میں جو مین کنٹریبیوشن ہے نیچرلزم کے اندر یا نیچرلزم کو ایجوکیشن کے اندر انٹروڈیوس کروانے میں، وہ سب سے زیادہ کام ہے جان جاک روسو کا۔ ہم اگر جین جاک روسو کی بات کریں تو یہ گریٹ فلاسفر ہیں۔ ان کی پیدائش ہوئی ہے 1712 میں جنیوا کے اندر۔ ان کی لائف اسٹارٹ سے ہی بہت زیادہ ٹریجک تھی۔ ان کی والدہ کا انتقال ان کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی ہو گیا تھا اور یہ فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ والد نے ان کو گھر میں ہی ایجوکیشن دی۔ اس کے بعد 16 ایئرز کی ایج میں یہ فرانس آ گئے۔ انہوں نے کچھ بچوں کو بھی ٹیچ کیا جس کی وجہ سے ان کا ایجوکیشن میں بہت زیادہ رجحان بڑھا۔ پھر یہ رائٹنگز کی طرف آئے اور 1750 میں انہوں نے اپنا سب سے پہلا ایسے لکھا ڈسکورس آن آرٹس اینڈ سائنسز، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کا گریٹ کنٹریبیوشن ہمیں ملتا ہے سوشل آسپیکٹس میں، پولیٹیکل حوالے سے، اور ایجوکیشنل تھیوریز بھی انہوں نے پیش کی۔ ان کی جو نیچر تھی وہ باغیانہ نیچر تھی۔ انہوں نے اپنی سوسائٹی سے ہٹ کر بات کی۔ انہوں نے اس وقت جو معاشرہ تھا وہ بہت زیادہ بچے کو قصوروار سمجھتا تھا اور بچے کو بہت سخت سزائیں دی جاتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ بچہ ہی اصل گناہ کی وجہ ہے اور اس کی شیطانی فطرت کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ پنشمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انیکویلٹی بھی بہت زیادہ تھی سوسائٹی کے اندر۔ تو روسو نے کوسچنز ریز کیے سوشل جسٹس اینڈ پولیٹیکل لیجیٹمیسی پر کہ کس طرح سوشل جسٹس کو مینٹین کیا جائے۔ انہوں نے ایجوکیشن کی تھیوری دی، کتاب لکھی ایمل کے نام سے جو 1762 میں منظر عام پر آئی، جس میں انہوں نے کہا کہ بچے کے لیے نیچرل انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے، ایسا لرننگ انوائرمنٹ ہو جو بچے کو الاؤ کرے کہ وہ اپنی نیچرل اس کی جو گڈنس اس کے اندر موجود ہے وہ اس کو پروان چڑھا سکے اور وہ نیچر سے زیادہ قریب ہو اور وہ اپنے تجربات سے سیکھے۔ روسو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر، اسٹیٹ ایسی ہونی چاہیے جو نیچرل ہو، جس میں نیچرل مین ہو اور یا نیچرل سوسائٹی یا نیچرل سویلائزیشن کو ہم ڈیولپ کر سکیں۔ اور روسو کہتے ہیں کہ چائلڈ از فری فار آل سن، آفٹر دا انفلوئنس آف سوسائٹی ہی لرنس ایول، یعنی بچہ جو ہے وہ تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ سوسائٹی کا جب اس کے اوپر انفلوئنس بڑھتا ہے تو وہ چیزیں سیکھنے لگ جاتا ہے، برائیاں سیکھنے لگ جاتا ہے۔ جب یہ یہ کتاب تھیوری آف ایجوکیشن پہ سامنے آئی 1762 میں، اس وقت بہت زیادہ ٹربل فیس کرنا پڑا، بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنے پڑے روسو کو فرانس کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے اندر، اور ان کے لیے رہنا مشکل ہو گیا۔ ان کی کتاب کو مختلف جگہوں پر جلایا بھی گیا، جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصے کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ پھر وہ واپس فرانس آئے، لیکن اس شرط پر کہ وہ اپنی کوئی بھی کتاب آگے پبلش نہیں کروائیں گے۔ اسی دوران انہوں نے کنفیشنز لکھی، لیکن یہ ان کے انتقال کے بعد پبلش ہو سکی۔ اگر روسو کی اہم رائٹنگز کی بات کریں تو سب سے پہلے ڈسکورس آن آرٹس اینڈ سائنسز آتی ہے جو 1750 میں انہوں نے لکھی۔ اس کے بعد سوشل کانٹریکٹ 1762 میں بہت اہم کتاب ہے ان کی، ایمل، کنفیشنز،
جو 1782 میں پبلش ہو سکی، ڈسکورس آن انیکوالٹی، کنسیڈریشن آن دا گورنمنٹ آف پولینڈ، ریوریز آف سولٹری واکر، ایسے آن دا اوریجن آف لینگویجز. یہ ان کی مین رائٹنگس ہیں جن کی وجہ سے روسو کا بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے نیچرلزم کے اندر. یہ تو تھے مین کنٹریبیوٹرز جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا. اب اگر ہم بات کریں کہ نیچرلزم فلسفی ہے کیا، اسے اولڈسٹ ویسٹرن فلسفی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ویسٹ میں اس سے زیادہ اولڈسٹ فلسفی ہمیں نہیں ملتی. اب اس کی جو مین فلسفیکل آئیڈیاز ہیں اگر ان کی ہم بات کریں تو ان کا جو بلیف ہے، نیچرلزم کہتا ہے بلیف ان نیچر، یعنی نیچر پہ سب سے زیادہ بلیو ہے. اور نیچرلسٹ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از کم فرام نیچر اینڈ ریٹرنس ٹو نیچر. ہر چیز نیچر سے ہی آتی ہے اور نیچر کی ہی طرف واپس چلی جاتی ہے. انہی کا مشہور سلوگن ہے بیک ٹو دا نیچر، نیچر کی طرف جائیں. کیونکہ اس وقت سوسائٹی میں بہت زیادہ سختیاں تھیں تو روسو نے نیچر کی طرف بہت زیادہ انسان کو راغب کرنے کی کوشش کی کہ انسان نیچرل زندگی گزارے اور نیچر کی طرف واپس چلا جائے. اب اگر ہم میٹا فزکس کی بات کریں تو نیچرلسٹ کہتے ہیں میٹا فزکس کے بارے میں کہ نیچر از الٹیمیٹ ریئلٹی، نو ریئلٹی وداؤٹ نیچر. نیچر ہی اصل ریئلٹی ہے، نیچر کے بغیر کوئی ریئلٹی نہیں ہے. اور یہ بلیف بھی نہیں کرتے، سپر نیچرلزم پہ بھی بلیف نہیں کرتے، اسپریچول ویلیوز یا اسپریچولیٹی پہ بھی بلیف نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ دنیا وہی ہے جو مٹیریلسٹک دنیا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور نیچر کے کچھ اپنے لاز ہیں اور یہ دنیا انہی لاز کے تحت چل رہی ہے. اور جو انسان ہے وہ نیچر کی ہی پروڈکٹ ہے، نیچر سے ہی بنا ہے انسان، نیچر سے ہی اس کا تعلق ہے. اور اس کی جو باڈی اور مائنڈ ہے وہ دونوں مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں. اسپریچولیٹی کو بالکل سے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ نیچرلزم میں اپسٹمالوجی کے بارے میں یعنی نالج کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، تو یہ سائنٹیفک نالج کو وردی نالج قرار دیتے ہیں، اور یہ سینسز کو کہتے ہیں کہ سورسز ہیں نالج حاصل کرنے کے. ایکسپیریمنٹل نالج پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہربرٹ اسپینسر جو ہیں وہ اور فرانسس بیکن انڈکٹیو میتھڈ پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، آبزرویشن پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں. یعنی ان کا کہنا ہے کہ نالج وہی حقیقی ہے جو ہمیں سینسس سے حاصل ہوتی ہے اور جو سائنٹیفک تجربات سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہی اصل وردی نالج ہے. اب اگر ہم دیکھیں ایکسیولوجی یعنی ویلیوز کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو نہ یہ اسپریچول ویلیوز کو مانتے ہیں نہ یہ سوشل ویلیوز کو مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں ویلیوز آر سبجیکٹیو ریلیٹڈ ٹو دا سچویشن اینڈ کنڈیشن، یعنی ویلیوز جو ہیں وہ انسان کے ساتھ سبجیکٹیو ہیں اور کنڈیشن اور سچویشن اور حالات کے مطابق یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اور جو کچھ اہم ویلیوز ہیں جیسے پلیجر ہے، جیسے گڈنس ہے، یہ ویلیوز نیچر کے اندر موجود ہیں اور انسان اسی لیے چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، اسے اچھائی ملے، کیونکہ یہ نیچرل ویلیوز ہیں. اب اگر ہم بات کریں کہ وہ ایجوکیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ایجوکیشن از نیچرل نیسیسٹی. ایجوکیشن انسان کی نیچرل نیسیسٹی ہے، کیونکہ انسان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ شروع میں دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اسے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت عرصہ چاہیے ہوتا ہے، اپنی لائف کو گزارنے کے لیے بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. وہ دوسرے جانور یا پرندوں کے بچوں کی طرح بہت جلدی میچور نہیں ہو جاتا، اس لیے ایجوکیشن جو ہے وہ نیچرل نیسیسٹی ہے. اور مونرو، راس، روسو یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایسی ہو کہ جس میں بچہ کم سے کم گائیڈنس کے اندر نیچرل ڈیولپمنٹ بچے کی ہو سکے، یعنی بچہ نیچرلی طور پر ڈیولپ ہو چکے لیکن آپ اسے کم سے کم گائیڈنس پرووائڈ کریں، زیادہ سے زیادہ فوکس جو ہے وہ اس کے اپنے تجربات پہ ہو اور اسے نیچر کی طرف چھوڑ دیا جائے. اسی لیے ایجوکیشن میں ان کا یہ کہنا ہے کہ فالو دا نیچر، نیچر کو آپ فالو کریں، اپنی چیزوں کو زیادہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اور وہ ایجوکیشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از ناٹ پریپریشن فار لائف ایز لائف اٹ سیلف. ایجوکیشن پریپریشن نہیں ہے زندگی کی بلکہ خود زندگی ہے. وہ آرٹیفیشل ایجوکیشن کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رولر ڈیولپ اچھی ایجوکیشن ہونی چاہیے، ایسی ایجوکیشن ہو جو نیچرل انوائرمنٹ میں بچے کو دی جائے. نو ٹیکسٹ بکس، کسی ٹیکسٹ بک کو نہیں مانتے، نو پراپر کلاس روم، سبجیکٹس، ان تمام چیزوں کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ نیچرل انوائرمنٹ کے اندر بچے کو نیچرل طریقے سے ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے. اگر ہم دیکھیں کہ نیچرلسٹ
کے نزدیک ایمز آف ایجوکیشن کیا ہے؟ تو ہربرٹ اسپینسر نے ایک جنرل ایم دیا ہے جسے کہتے ہیں ٹو لیڈ اے کمپلیٹ لائف، بچہ ایجوکیشن کے ذریعے ایک کمپلیٹ لائف گزار سکے۔ اسی جنرل ایم کے تحت ہم 5 اسپیسیفک آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے آتا ہے سیلف پریزرویشن، یعنی بچے کو ایجوکیشن کے ذریعے یہ سکھایا جائے کہ اسے کیسے ہیلدی رہنا ہے، کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کس طرح اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے مائنڈ کا، اپنی باڈی کا، یہ تمام چیزیں اسے ایجوکیشن کے ذریعے پتہ چلیں۔ اکنامک ایفیشنسی، زندگی گزارنے کے لیے بچوں کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اسے اکنامک طور پر بھی ایفیشینٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اپ برنگنگ چلڈرن، اگر وہ بچہ میچور ہو جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور وہ پیرنٹس کی صورت میں سوسائٹی میں سامنے آتا ہے، تو اسے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ سلیقہ بھی اسے ایجوکیشن کو بتانا ہے۔ مینٹین سوشل اینڈ پولیٹیکل ریلیشنز، ایجوکیشن ایسی ہو کہ وہ سوشل اور پولیٹیکل ریلیشنز میں جو تعلقات ہیں، جو اس کو پولیٹیکل لائف میں فیس کرنے پڑیں گے، سوسائٹی میں فیس کرنے پڑیں گے، اس کو وہ کس طرح مینٹین کریں، لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آئے، کس طرح اچھی زندگی گزار سکے، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہو جائیں، یہ سب بھی اسے ایجوکیشن بتاتی ہے۔ انجوائمنٹ آف لیجر، نیچرلسٹ کہتے ہیں کہ لائف جو ہے وہ صرف رسپانسبلٹیز کا نام نہیں ہے، صرف ایک سیریس چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں انجوائمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ انسان کے پاس جو لیجر ٹائم ہو وہ اسے انجوائے کرے، اسے محسوس کرے اور اس سے خوشی حاصل کرے۔ بیسکلی نیچرلزم کا ایک بہت بڑا ہے کہ انسان کو پلیزر ملے۔ ایڈجسٹمنٹ آف انوائرمنٹ، اور نیچرلسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ایسی بھی ہونی چاہیے جو بچے کو اپنے ماحول میں ایڈجسٹمنٹ حاصل کرنے میں مدد دے، اور یہ ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے جو بچے کو نہ صرف پریزنٹ لائف میں خوشی فراہم کر سکے بلکہ اس کی فیوچر لائف میں بھی خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ روسو کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ایسی نہ ہو کہ جو بچہ ایسی خوشی کے لیے جو اس کو فیوچر میں ملنے والی ہے وہ اپنی پریزنٹ کی خوشی کو بھی قربان کرے، اور وہ اپنی فیوچر میں آنے والی خوشی کو بھی انجوائے نہ کر سکے، کیونکہ اس بات کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ فیوچر میں اسے خوشی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ آف انڈیویجویلٹی، نیچرلسٹ انڈیویجویلٹی پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، وہ شخصیت پہ، بچے کی شخصیت پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، بچے کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہو، کیونکہ سوسائٹی کو وہ سرے سے نظر انداز کرتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ دا کانسیپٹ آف اسکول کیا ہے ان کے نزدیک، تو وہ کہتے ہیں کہ بچے کو نیچرل انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے، کوئی فارمل اسکول نہیں ہونا چاہیے، فارمل کلاس رومس نہیں ہونے چاہیے، اور بچے کو فارمل بکس نہ پڑھائی جائیں، اسے مورل اور اسپریچول انسٹرکشنز نہیں دی جائیں، بچے کو نیچرل انوائرمنٹ میں چھوڑ دیا جائے، بچہ جو ہے وہ اسکول کے مطابق نہ ہو بلکہ اسکول کو بچے کے مطابق ہونا چاہیے، اور بچے کی اسپونٹینیس ایکٹیویٹیز پہ فوکس کیا جائے، اس کے انٹرسٹ پہ فوکس کیا جائے، اس کے مطابق اس کو پڑھایا جائے۔ اس کے بعد ہم بات کریں کانسیپٹ آف ٹیچر اکارڈنگ ٹو نیچرلزم، دا پلیس آف اے ٹیچر بیہائنڈ دا سین، نیچرلزم میں جو ٹیچر کا پلیس ہے وہ بیہائنڈ دا سین ہے، یعنی ٹیچر جو ہے ان کے نزدیک وہ گائیڈ ہونا چاہیے، وہ آبزرور ہونا چاہیے، وہ اپنی باتوں کو بچے کے اوپر امپوز نہ کرے، بچے کو انسٹرکشنز نہ دے بلکہ آبزرو کرے، اسے گائیڈ کرے، اسے جو ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ بچے کو پرووائڈ کرنا چاہیے، اور ایسا لرننگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرے جس میں بچہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے، بچے کو لرننگ مٹیریل پرووائڈ کرے اور اسے بتائے کہ وہ کس طرح اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ دا کانسیپٹ آف اسٹوڈنٹ، اسٹوڈنٹ کا کانسیپٹ کیا ہے نیچرلزم میں؟ اسٹوڈنٹ از دا سینٹرک پوزیشن ان نیچرلزم، اس کی سب سے زیادہ سینٹرک پوزیشن ہے، نہ اسکول کو وہ سینٹر کی پوزیشن دیتے ہیں، نہ سبجیکٹس کو، نہ ٹیچر کو، بلکہ وہ بچے کو اصل پوزیشن دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بچے کو ڈیل کرتے ہیں ایک بچے کے طور پر، نہ کہ چھوٹے اڈلٹ کے طور پر نہیں ڈیل کرتے کہ اسے بڑا ہونا ہے، بلکہ اسے بچے کے طور پر ڈیل کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک لٹل اینیمل ہے، لٹل اینیمل کی طرح ہے جو میچور ہو جائے گا، خود نیچر سے سیکھے گا اور میچور ہو کے اپنی لائف بہتر طریقے سے گزار سکے گا۔ اکارڈنگ ٹو روسو اور مونرو، ایجوکیشن جو ہے وہ بچے کے انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، بچے کی اسپونٹینیس ایکٹیویٹیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے،
اور بچے کی ہیلپ کی جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خود چیزوں کو ڈسکور کر سکے، خود اپنی آبزرویشن کے ذریعے سیکھ سکے، اپنے ایکسپیریمنٹس کرے، اسے نیچرل انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے، اس پر سختی نہ کی جائے۔ ایجوکیشن کا جو زیادہ فوکس ہونا چاہیے وہ بچے کی لائف اور بچے کے ایکسپیرینسز پہ ہونا چاہیے، نہ کہ ایک فارمل آپ میتھڈ بنا دیں اور اس کو بچہ فالو کرے۔ The concept of curriculum according to naturalism. نیچرلزم کریکولم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ فکس کریکولم کے تو بالکل بھی قائل نہیں ہے، اور انہوں نے کریکولم میں 2 اسٹیجز بتائی ہیں، ارلیئر اسٹیج اور لیٹر اسٹیج۔ ارلیئر اسٹیج پہ یہ بات کرتے ہیں کہ بچے کی سینسری ٹریننگ ہونی چاہیے، بچہ سینسز کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اپنے سینسز کو امپروو کرے، زیادہ سے زیادہ لرننگ کرنا سیکھے، دیکھنے سے، سننے سے، ٹچ کرنے سے۔ اور اسی سینسری ٹریننگ کو فالو کرتے ہوئے ماریا مونٹیسری نے مونٹیسری اسکولز متعارف کروائے، پروبل نے کنڈر گارڈن متعارف کروائے، جو نیچرلزم کو ہی فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے لیٹر اسٹیج کی، جس پہ وہ مختلف سبجیکٹس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ بچے کو یہ سبجیکٹس پڑھائے جانے چاہیے، جس میں فزیولوجی، فزیکل اینڈ نیچرل سائنسز، میتھمیٹکس، لینگویجز، سائیکالوجی آف چائلڈ ڈیولپمنٹ، سوشل اسٹڈیز اینڈ اٹانومی وغیرہ کے سبجیکٹ شامل ہیں۔ The methods of teaching according to the naturalism. نیچرلسٹ کون سے میتھڈس آف ٹیچنگ کے حامی ہیں؟ وہ بیسکلی تو سیلف ایجوکیشن اور سیلف ڈسکوری کے حامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچہ آبزرویشن کے ذریعے سیکھے، ایکسپیرینس کے ذریعے سیکھے اور ایکسپیریمنٹس کرے۔ انڈکٹیو میتھڈ کے بہت زیادہ وہ حامی ہیں، جسے فرانسس بیکن نے متعارف کروایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بچپن میں جو سینسری اسٹیج ہوتی ہے بچے کی، ارلی اسٹیج، اس پہ وہ پلے وے میتھڈ کے بھی حامی ہیں کہ بچہ کھیل کے ذریعے سیکھے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کانسیپٹ آف ڈسپلن کی۔ وہ اسٹرکٹ ڈسپلن کے تو بالکل بھی حامی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے کو فری چھوڑ دیا جائے، بچے کو فریڈم ہونا چاہیے، بچے کو پنشمنٹ نہیں دی جانی چاہیے، بچے کو نیچر میں چھوڑ دیا جائے، نیچر بچے کو خود سزا دے گی۔ جیسے روسو نے کہا تھا کہ burn the books, break the walls, throw the child in the bounty of nature. بچے کو نیچر میں چھوڑ دیں، بچہ خود سیکھے گا۔ جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر بچہ کسی کھڑکی کا شیشہ توڑتا ہے تو آپ اسے پنش نہ کریں، اسے چھوڑ دیں۔ جب رات بھر ساری ٹھنڈی ہوا اسے لگتی رہے گی تو اسے خود اندازہ ہو جائے گا کہ جو کھڑکی کا شیشہ توڑا ہے وہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ کسی بھی غلطی پہ پنش نہ کیا جائے، بچے کو نیچر خود سزا دے گی۔ لیکن اس بات کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بچہ بہت کسی ڈینجر میں نہ پھنسے یا کوئی ڈینجرس کام نہ کر رہا ہو۔ اس چیز کا خیال رکھنا بڑوں کا یعنی ٹیچرز کا کام ہے۔ یہ تو تھے مین آئیڈیاز آف نیچرلزم۔ اگر ہم بات کریں اسسمنٹ آف نیچرلزم کی کہ نیچرلزم کیا کہتا ہے، نیچرلزم میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم بات کریں تو اس وقت کی سوسائٹی کو کرٹیسائز کیا روسو نے، بچے کی جو پوزیشن تھی وہ بہت زیادہ مستحکم کی، بچے کو سینٹرک پوزیشن پر لے کر آئے، بچے کی صلاحیتوں، بچے کے رجحانات، اس کے خیالات، تمام تر چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا۔ لیکن نیچرلزم میں اسکول کو، ٹیچرز کو، کریکولم، میتھڈز، ان تمام چیزوں کو سرے سے نظر انداز کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ لیکنگ نظر آتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ڈسکشن۔ فرینڈز، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔